اللہ کے نبی کے صحابی تھے جن کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن ان کو لوگ حمار بھی کہتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام کیا تھا؟ شارحین نے لکھا ان کا ایک کام تھا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے امت کے غم میں یا کسی اور پریشانی میں پریشان ہوتے، کسی کی جلی کٹی باتوں کی وجہ سے، ان کا کام صرف اتنا تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر ایسا انداز اختیار کرتے تھے یا ایسی بات کرتے تھے کہ ان کی انداز یا ان کی گفتگو سے میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ بس یہ ان کا کام تھا۔ دیہات کے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، تو کبھی ایسا کرتے کہ دکاندار کے پاس جاتے اور دکاندار کے پاس جانے کے بعد جو نئے پھل آتے وہ نئے پھل لے لیتے، اور نئے پھل لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لا کر اس انداز سے پیش کرتے جیسے وہ اپنی طرف سے اللہ کے نبی کو تحفہ دے رہے ہوں۔ تحفہ بھی پیش کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اللہ کے نبی کو ہنسانے کے لیے یہ کبھی کبھی اس انداز سے لا کے وہ پھل وغیرہ دیا کرتے، ایسا تاثر قائم ہوتا کہ جیسے یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے۔ بعد میں کوئی شخص وہ تقاضا کرتا اور اللہ کے نبی تک خبر پہنچتی کہ وہ آپ کے نام پر سامان گیا تھا، اس کے پیسے باقی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کو بلا کے پوچھتے وہ جو تم نے دیا تھا کہاں یا رسول اللہ؟ میں لے کر تو آیا تھا، لیکن آپ کے نام پر آپ کے لیے ادھار لے کر آیا تھا کہ آپ کو میں پیش کر دوں۔ اب حضور ان کے اس عمل پر مسکرا دیتے کہ میں نے کب کہا تھا کہ میرے نام پر ادھار لے کر کے مجھے ہی دیا جائے؟ تو یہ ایک لحاظ سے ان کی طبیعت میں ظرافت تھی، حضور مسکرا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کبھی غمزدہ ہوتے تو صحابہ ان کو ڈھونڈ کر لے کر آتے اور کہا کرتے چلو آج اللہ کے نبی بڑے غمزدہ ہیں، تم چلو چل کے کوئی ایسی بات کرو جس سے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ اس وقت صحابہ کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جس سے اللہ کے نبی کو وہ خوش کر سکیں، ایک غم کی کیفیت تاری ہوتی، تو ان کو ڈھونڈتے، ان کو لے کر آتے اور یہ آتے اور اللہ کے نبی کے سامنے کچھ اس طرح کی بات کرتے یا اس طرح کا انداز اختیار کرتے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ اچھا ایک مرتبہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کو سزا ملی، شریعت نے سزا جو رکھی ہے وہ سب کے لیے، ان کو سزا ملی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو باز نہیں آتا ہے، باز نہیں آتا، مار کھاتا ہے، سزا اٹھاتا ہے، پھر وہی حرکت کرتا۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی کے مبارک کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں ہرگز ایسی بات نہ کرو، خدا کی قسم یہ وہ ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ ان کی محبت رسول کی گواہی اللہ نے دی، ایسا نہ کہو یہ مجھ سے محبت کرتا، اور ان کی محبت کیا تھی؟ یہی وہ اللہ کے نبی کو خوش رکھنا چاہتے تھے، اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے اللہ کے نبی مسکرا دیتے تھے، تو یہ ان کی بہت بڑی عبادت تھی، حضور کے لیے مسکراہٹ کا موقع فراہم کرنا، اور حضور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ کہیں کھڑے تھے، اللہ کے نبی ان کے علم میں لائے بغیر ان کے پیچھے سے گئے اور اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور ایسا ایک
موقع فراہم کیا کہ وہ پہچانے کہ کون ہے، تو وہ آنکھوں پر ہاتھ ہیں اور وہ کہہ رہے کون ہے بھائی، کون ہے، مجھے چھوڑو، کون ہے جس نے میری آنکھیں میچ دی، مجھے چھوڑو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، ہاں بھائی کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی آواز سنی تو پہچان گئے، اور پہچاننے کے بعد اب آنکھوں کے اوپر سے ہاتھ نہیں ہٹائے، بلکہ اور اپنی پیٹھ اللہ کے نبی کے سینے کے قریب کر کے اپنی پیٹھ اللہ کے نبی کے سینے سے رگڑنے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ یہ سنیے گا محبت رسول کی قیمت کیا ہے۔ حضور نے جب فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے گا، تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا، میں تو بہت تھوڑی قیمت میں بکوں گا۔ تو میرے نبی نے ان کا نام لے کے ارشاد فرمایا، نہیں، تو لوگوں کے نزدیک کم قیمت کا ہے، لیکن تو اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، تو اللہ کے نزدیک بڑی قیمت والا ہے۔ کیا تھا؟ راتوں کی تہجد، بہت نمازیں، بس فرائض تھے۔ ایک اور روایت میں آگے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرائض تھے، لیکن محبت رسول اعلیٰ درجے کی تھی، فرائض چھوڑتے نہ تھے، نوافل میں زیادہ اہتمام نہ تھا، لیکن ایک بہت بڑی عبادت یہ کرتے تھے جس عبادت کا نام تھا محبت رسول، جس کے بارے میں امام محمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہیں کئی 100 اشعار لکھے، کئی 100۔ اور میرے امام کی شاعری یہ عللے تللے کی شاعری نہیں، بلکہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شرح ہے کہ عشق رسول کا مقام کیا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، ہر عقل مند آدمی نے عشق رسول کو جو سمجھنے والے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا کہ اس سے اوپر کی کوئی بات نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رسول کی وحدانیت اور رسالت کے بعد کائنات کی ایک سب سے بڑی حقیقت محبت رسول ہے، جس سے سینے اگر خالی ہو تو کوئی عبادت فائدہ نہ دے گی، اور اگر یہ محبت رسول سینے میں ہو اور عبادت میں اگر کوئی کمی واقع ہو جائے گی، خدا محبت رسول کے صدقے میں وہ کمی پوری کر کے محمد مصطفیٰ کی صحبت جنت میں عطا فرما دے گا۔ عبادت کی کمی انشاءاللہ محبت رسول سے خدا پوری کر دے گا، لیکن محبت رسول کی کمی کسی عبادت سے پوری نہیں ہوگی، محبت رسول کی کمی کسی عبادت سے پوری نہیں ہوگی۔